رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، 18واں پارہ سورہ مومن، آج آپ کے سامنے آیت نمبر 11 آیت نمبر 12 اور 13 تلاوت کی۔ اس میں اللہ رب العزت نے دلائل عقلیہ کے ساتھ مسئلہ توحید کو سمجھایا ہے، اور اس میں انسان کے 4 ادوار کا ذکر فرمایا۔ رحم مادر میں جو دور ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، اور اس کے بعد دنیاوی جو زندگی ہے، اور نمبر 3 برزخی جو دور ہے برزخ کا، اور چوتھے نمبر پہ قیامت کے دور کا ذکر فرمایا، اور یہ ثابت کیا کہ یہ سارے ادوار انسان پہ لانے والا میں اللہ ہوں، اس میں کسی غیر اللہ کا تصرف نہیں ہو سکتا۔ انسان کو میں نے پیدا کیا ہے، اس میں کسی غیر کا تصرف نہیں۔ تو پھر انسان عبادت بھی صرف اللہ کی کرے، اور حاجت روا اور مشکل کشا بھی صرف اللہ کو سمجھے۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ، البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو من سلالۃ من طین، مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے۔ ہاں سلالہ ٹھیک ہے، یعنی چنے ہوئے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یا آپ دسترخوان پہ بیٹھے ہوں، افطاری کا وقت قریب آ گیا ہو، اور جب اذان کی آواز ہو جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ کھجور میں مجھے پسندیدہ کھجور مل جائے جس پہ چھلکا نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ بندہ دیکھتا ہے نا ادھر سے کھجور اٹھا کے، جو چیز پسند ہو وہ، تو پھر دوسرا بندہ کہتا ہے بھائی تو چن رہا ہے، اس میں چن چن کے کھاتا ہے، یہ چن چن کے، یعنی ہم نے انسان کو چنے ہوئے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ایک جگہ سے کالی رنگت کی مٹی اٹھا لی ہے، دوسری جگہ سے سفید رنگ کی مٹی اٹھا لی ہے، ٹھیک ہے، چنے ہوئے مٹی سے، سلالہ کہتے ہیں چننا، ٹھیک ہے نا۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، اور اس کے بعد ہم نے اسے نطفہ بنایا فی قرار مکین، ٹھہرنے کی جگہ میں نطفہ بنایا، ٹھیک ہے نا، اس کے نطفہ تیار کیا۔ اس لیے تو انسان کے کئی رنگیں ہوتی ہیں، کوئی کالے رنگت والے ہیں، کوئی گورے رنگت والے ہیں۔ ایک صحابی رسول آ کے کہتے ہیں یہ اے اللہ کے رسول، میرا بیٹا ہے لیکن انی اکرہ، میں نے اسے ناپسند کرتا ہوں کہ میرا رنگ گورا ہے اور میرے بیٹے کی رنگت کالی ہے، میں اسے ناپسند کرتا ہوں، مجھے شک ہے یعنی کہ یہ میرا بیٹا ہے یا نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صحابی کو سمجھا رہے ہیں، لیکن بعض سمجھانا ایسا ہوتا ہے کہ اگر اسے اور طرح سمجھایا جائے وہ نہیں سمجھتا ہے، لیکن آپ پریکٹیکلی اسے سمجھا رہے ہیں، اسے ایک شکل دے کے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا اٹھا میرے ساتھ، ٹھیک ہے، بات خطرناک تھی نا، میرے ساتھ آ، لے گیا اس کے گھر میں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا تیرے پاس اونٹنیاں ہیں، اونٹ ہے، وہ اونٹ پالنے والا بندہ تھا، اونٹ تھے اس کے پاس۔ تو فرمایا آیا ان اونٹوں میں کوئی کالے رنگت کا اونٹ بھی ہے کہ نہیں؟ کہنے لگا ہاں کالے رنگت کا اونٹ بھی اس میں موجود ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کیسے آ گیا ہے جبکہ اونٹ تو باقی سرخ رنگ کے ہیں، اور اس کی رنگت کالی کس طرح ہے؟ یہ بندہ کہنے لگا اللہ کے رسول ہو سکتا ہے اس کے آبا و اجداد میں کوئی کالے رنگت کا گزرا ہو۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تجھے کیا معلوم ہے، ہو سکتا ہے تیرے بھی آبا و اجداد میں کالے رنگت کا کوئی دادا گزرا ہو، تیرے بچے نے اس دادے کی رگ پکڑ لی ہو۔
تو وہ سمجھ گیا بندہ، ٹھیک ہے نا. یہ سمجھانے کا ایک پریکٹیکلی شکل دے کے سمجھانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس لیے انسانوں کے کسی کے رنگ گورا ہے، کسی کا کالے رنگت والے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں محبوب وہ ہے جو تقوی دار ہے، ٹھیک ہے. حضرت بلال بڑے کالے رنگت کے تھے لیکن چلتے زمین پر تھے اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیا کرتا، ٹھیک ہے. ہاں تو فرمایا ہم نے اسے نطفہ بنایا، پھر فی قرار مکین، ٹھہرنے کی جگہ میں. ثم خلقنا النطفة علقة، اور پھر ہم نے اس نطفے کو، یعنی انسان مختلف قسم کی غذائیں کھاتا ہے، کھانا کھاتا ہے، گندم کھاتا ہے اور پھل فروٹ کھاتا ہے، لیکن ان ساری چیزوں میں سے اللہ چن چن کے یہ نطفہ تیار کرتا ہے. اور اس نطفے کو اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے علقتاً لوتھڑا بنایا، ٹھیک ہے، ایک لوتھڑا تیار کیا. ثم فخلقنا العلقة مضغة، اس لوتھڑے کو ہم نے گوشت کی بوٹی تیار کر دی. یہ انسان کی تخلیق آپ ذرا دیکھتے رہنا کہ ہم، ٹھیک ہے. کہتے ہیں ایک بندہ جا رہا تھا نا راستے پر، ایک نوجوان تھا، ایک بابے کے ساتھ ٹکر لگی تو بابے نے کہا کہ، نوجوان نے کہا بابے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں، مجھے جانتے نہیں آپ؟ تو بابا نے کہا بیٹا معاف کرے، کوئی غلطی سے لگ گیا. اس نے کہا نہیں آپ مجھے جانتے نہیں. پھر انہوں نے معافی مانگی، لیکن جب تیسری بار کہا مجھے جانتے نہیں تو بابا نے کہا میں جانتا ہوں بیٹا، ٹھیک ہے. حال، ماضی، مستقبل، ٹھیک ہے نا. ماضی تیرا یہ ہے کہ تو ایک نطفے سے پیدا ہوا ہے، گندے قطرے سے پیدا ہوا ہے، اور حال تیرا یہ ہے کہ اب بھی تو نے گند پیٹ کے اندر اٹھائے رکھی ہے، اور مستقبل تیرا یہ ہے کہ اگر یہ اس عمل کے ساتھ تو دنیا سے گیا تو پھر تجھے کیڑے کھائیں گے، ٹھیک ہے. تو وہ سمجھ گیا کہ میری حقیقت ہو. کیا انسان غور کرے کہ میری حقیقت کیا ہے، پھر تکبر کیا، پھر غرور کیا، پھر کیا. تو فرمایا پھر ہم نے اس لوتھڑے کو ہم نے گوشت کی بوٹی تیار کر دی. اور آگے فرمایا فخلقنا المضغة عظاما، اس بوٹی کو ہم نے ہڈی بنا دی، ہڈی میں تبدیل کر دیا. فکسونا العظام لحما، اور اس ہڈی کے اوپر ہم نے گوشت چڑھا دیا. ثم فکسونا العظام لحما، ہم نے ہڈی کے اوپر گوشت چڑھا دیا. ثم انشأناہ خلقا آخر، اور پھر ہم نے اسے ایک بہترین خلقت میں اس انسان کو تیار کر دیا، ٹھیک ہے نا. دوسری خلقت میں ہم نے اسے کیا کر دیا، تیار کر دیا. فتبارک اللہ، پس برکتوں والی ہے وہ ذات جو اللہ ہے، احسن الخالقین، وہ بہترین خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے. اب آپ کہیں گے خالقین کیوں فرمایا؟ خالق تو صرف ہے کہ جمع کا صیغہ کیوں لائے؟ کوئی اور بھی خالق ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بنانے والے بہت زیادہ ہیں. کوئی گاڑی بنا رہے ہیں، کوئی بنگلہ بنا رہا ہے، کوئی کھوٹی تیار کر رہا ہے، کوئی مائک تیار کر رہا ہے، لیکن دنیا میں، کائنات میں وہ ذات ہے جو انسان کی تخلیق کر رہا ہے. پیدا کرنے والوں میں سب سے بڑا پیدا کرنے والا اللہ ہے، ٹھیک ہے. اس جیسا کوئی پیدا کرنے والا خالق نہیں ہے. تو فرمایا وہ بہترین پیدا کرنے والا ہے، خالق ہے. ثم انکم بعد ذالک، اللہ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد تم نے لمیتون، مر جانا ہے. یہ میت، یہ کوئی میت کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، ہاں زندگی کا نہیں ہے، لیکن کون سمجھائے انہیں، ٹھیک ہے. عجب دور دی دمدنی پادشاہی کہ للو و پنجو ہما شد سپاہی، ٹھیک ہے. قرآن کا ککھ پتہ نہیں اور ممبر پہ بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں جی زندے ہیں. قرآن کہتا ہے مردے ہیں. ثم انکم بعد ذالک، پھر اس کے بعد تم نے لمیتون، مر جانا ہے، تم مرو گے، تم سب نے کیا ہونا ہے، مر جانا ہے. اور آگے فرمایا ثم انکم یوم القیامت تبعثون. اللہ کی قسم ہے، قرآن ہر موقع پہ، ہر جگہ میں اشاعت التوحید کے عقیدے کی پاسداری کر رہا ہے، ٹھیک ہے. آپ دیکھیں نا، ہم جو کہتے ہیں بھائی قیامت سے پہلے اس نے واپس نہیں آنا، اس روح نے جو ایک بار نکل گئی، لیکن یہ واپس لوٹا دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں تم نے مر جانا ہے. اور ثم انکم یوم القیامت،
ان سے پوچھ لیں یہ قیامت کا مطلب کیا ہے مولوی صاحب؟ اللہ تو فرماتے ہیں قیامت والے دن تم نے زندہ ہو کر اٹھ جانا ہے۔ اور اس اٹھنے کا پتہ بھی دوسرے مقام پہ کیا فرمایا؟ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، یہ مردے ہیں، زندے نہیں ہیں، انہیں تو اتنا پتہ نہیں ہے کہ ہم کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ فرماتے قیامت والے دن تم نے اٹھنا ہے، اور یہ کہتے نہیں جو ہی قبر میں رکھتے ہیں زندہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، اگر تو قرآن کو ماننے والا ہے تو پھر قرآن نے تو اس چیز کا انکار کیا ہے۔ اگر تو جس امام کو ماننے والا ہے کہ میں امام ابو حنیفہ کے مسلک پہ ہوں، تو اسی کے مسلک کے وہ خود بھی اور اسی کے مسلک کے امام ہے۔ البدائع والثنایا کے لکھنے والے امام کاسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا شَهِيدٌ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا مَيِّتٌ، شہید احکام دنیا میں مردہ ہے، وہ دنیا کے اعتبار سے مردہ ہے، برزخ کے اعتبار سے زندہ ہے۔ اور یہی تو میری جماعت کا عقیدہ ہے کہ دنیا کے اعتبار سے سارے مردے ہیں، اور اب برزخ کے اعتبار سے ابو جہل بھی زندہ ہے۔ اگر وہ زندہ نہیں تو اس عذاب کیسے ہو رہا ہے؟ ہم یہی تو کہتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے، اور یہ دنیاوی اعتبار سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اسی لیے تو امام کاسانی لکھتے ہیں کہ فَأَمَّا شَهِيدٌ فی احکام الدنیا میت، کہ شہید تو احکام دنیا کے اعتبار سے میت ہے، اسی لیے تو شہید کا مال تقسیم کیا جا رہا ہے، اسی لیے تو شہید کی بیوہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ ہاں صوبیدار صاحب، اگر زندہ ہے تو پھر بیوی کے ساتھ مولوی صاحب کو کہو پاگل ہو گئے، نکاح شدہ بیوی کو نکاح کرا دوسرے کے ساتھ، لیکن انہیں کون سمجھائے؟ ٹھیک ہے، تو فرمایا ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اس کے بعد قیامت والے دن تم نے اٹھ کھڑا ہو جانا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جلدی تھوڑا ختم کیا ہے کیونکہ میں ہمارے دوست حبیب الرحمن بھائی کی ایک چاہت تھی اور ان کی ایک فرمائش ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کسی موحد کی فرمائش کو ٹھکرا دوں؟ مجھ سے یہ نہیں ہوگا کہ بھائی آپ نے حمد باری تعالیٰ پڑھنی ہے تو آپ بھی چاہتے ہیں کہ پڑھیں، صوبیدار صاحب آپ چاہتے ہیں؟ اگر نہیں چاہتے تو خیر ان سے میں معافی مانگ لوں گا۔ میں نعت خوان نہیں ہوں لیکن چلو ان کی فرمائش ہے۔ وَرَبِّ ذُوالْجَلَالِ ہے، بڑا با کمال ہے، نہ اس کی کوئی مثال ہے، وہ ایک ہی الہ۔ وَرَبِّ ذُوالْجَلَالِ ہے، بڑا با کمال ہے، نہ اس کی کوئی مثال ہے، وہ ایک ہی الہ۔ جہاں کو بنانے والا وہ، دنیا چلانے والا وہ، سب کو کھلانے والا وہ ہے، تیرا میرا کیا۔ بلند عظمتوں میں وہ عظیم ہے، غفور مہربان وہ رحیم ہے، وہ رحیم ہے۔ تو اس کے در پہ آ کے دیکھ، دامن پہ لا کے دیکھ، اپنا سر جھکا کے دیکھ، وہ کرتا ہے عطا۔ وہ رب ذوالجلال ہے، بڑا با کمال ہے، نہ اس کی کوئی مثال ہے، وہ ایک ہی الہ۔ جہاں کو بنانے والا وہ، دنیا چلانے والا وہ، سب کو کھلانے والا وہ ہے، تیرا میرا کیا۔ اس کی کرم نوازیاں کیوں بھول بیٹا ہے، اس کی کرم نوازیاں کیوں بھول بیٹا ہے، یہ ہاتھ غیر آگے کیوں فضول بیٹا ہے، فضول بیٹا ہے۔ حاجت روا بھی وہی ہے، مشکل کشا بھی وہی ہے، سنتا ہے دل کی وہ ہے، کریم بادشاہ۔ وہ رب ذوالجلال ہے،
بڑا با کمال ہے، نہ اس کی کوئی مثال ہے، وہ ایک ہی الہ۔ جہاں کو بنانے والا وہ، دنیا چلانے والا وہ، سب کو کھلانے والا وہ ہے، تیرا میرا کیا۔ وہ گھر میں جو فرعون کے موسیٰ کو پالیں گے، خلیل کو آگ کے اندر کیسے سنبھالیں گے، کیسے سنبھالا ہے۔ جس کو وہ بچانا چاہے، کون جو مٹانا چاہے، قدرت کا فیصلہ ہو تو ہوتا ہے کیا سے کیا۔ وہ رب ذوالجلال ہے، بڑا با کمال ہے، نہ اس کی کوئی مثال ہے، وہ ایک ہی الہ۔ جہاں کو بنانے والا وہ، دنیا چلانے والا وہ، سب کو کھلانے والا وہ ہے، تیرا میرا کیا۔ احسن میرا رب ہے وہ، کہاں کہاں نہیں، ایسی کوئی جگہ نہیں کہ جس جگہ نہیں، جس جگہ نہیں اسے چھوڑ کے تو جا نہیں، اس کو کوئی پرواہ نہیں، خود کو کر تباہ نہیں، ہوش میں آ تو آ۔ وہ رب ذوالجلال ہے، بڑا با کمال ہے، نہ اس کی کوئی مثال ہے، وہ ایک ہی الہ۔ جہاں کو بنانے والا وہ، دنیا چلانے والا وہ، سب کو کھلانے والا وہ ہے، تیرا میرا کیا۔